बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। एक सर्टेन मोमेंटम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिया जी, वो उसके अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा आ गई और फाइनल टर्म तो आज 4:30 बजे जिन्ना ग्राउंड पर है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जलसा करने जा रही है। उस जलसे का खदोखाल हमें 2 दिन के अंदर अंदाज़ा हो गया। जिस तरह की कराची में और जिस तरह की सिंध में यानी हैदराबाद में रिसेप्शन दी गई, उन सबको कवर करता हूँ। लेकिन उससे पहले सर, आपको पता है ये मोमेंटम लाहौर से पंजाब के टूर से डेवलप हुआ था। उसके बाद खबरें चल रही थी वंडर बॉय वाली, आपको बड़े अच्छे से याद होगा। और यहाँ तक कह दिया गया कि जी पैगाम पहुंच गया। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि 6 महीने का वक्त है शहबाज शरीफ साहब आपके पास, इससे ज्यादा इमरान खान और पीटीआई को हम नहीं रोक सकते। 6 महीने के अंदर अंदर फैसला कर लेने, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो जाएगी। तो स्टैब्लिशमेंट ने ये तमाम पैगाम पहुंचा दिया। अच्छा, मैं इसकी तरदीद आई है वो मैंने, और तीन तीन या चार मैं आपको साफ़ी हज़रात बताता हूँ, जो साफ़ी हज़रात से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बिना पर सारी बात कर रहे होते हैं, जिस सेक्टर से उनका ताल्लुक है। अब वो मुसलसल उधर सुहेल अफरीदी सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के झंडे गाड़ रहे हैं, इधर महमूद खान अचकजई सब कर रहे हैं, उधर पेशावर में कन्वेंशन हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जरा देखते हैं। अभी उन्होंने बलूचिस्तान जाना है, उस दौरान इस तरदीद का आना बनता है। तो आप मेरा ख्याल है बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। जरा एक के बाद एक सुन लें। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट किसी दराड़ के व्लॉग्स पर चंद नादान दोस्त लुडियां डाल रहे हैं। पहले भी कहा था, आज भी। ये सबको एक ही बंदे ने मैसेज भेजा, ये मैं आपको पहले बता दूं। इत, सिर्फ आपको ये बता दूं, हाँ हर एक ने अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ रखे, हर एक को एक बंदे ने मैसेज भेजा है कि यार बस मैसेज पास हो गया, जो बात थी अब जरा उधर की जरा अनसर्टेनिटी उसको जरा थोड़ा कम कर दो, थोड़ा हौसला दे दो, क्योंकि अभी ऐसा है। मैं ये तो नहीं कहता कि शहबाज शरीफ साहब से कट्टी होने वाले हो, नहीं, शहबाज शरीफ साहब से बंदा और मिलना ही कोई नहीं है इस एस्टेब्लिशमेंट को। वो मिलना ही नहीं, जो अपनी नहीं, अपनी खानदान की नहीं, औलाद की नहीं, भाई की नहीं, किसी की तारीफ नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को हर जगह पे जिस तरीके से वो मदासराई करते हैं, इससे बड़ा बंदा कोई चाहता नहीं है। भाई आपने काम कर रखना है। मैं कह रहा हूँ एयर चीफ के भाई एमएनए है, एयर चीफ के एक भाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबराह। सर मैं बेशक मेरिट पे हूँ, लेकिन आप देखते जाइए सब क्या हो रहा है। आप सिर्फ देखते जाइए सब क्या हो रहा है, तो आपको बड़े अच्छे से होगा भाई सद और कौन आएगा, कोई नया तजुर्बा क्यों करेंगे अभी वो लोग। लेकिन हाँ, इसके अंदर वजारत खजाना हो या कुछ लोग हो, तो कुछ ना कुछ तो है सर। तभी तो कह रहे हैं, कहते हैं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में मुनीफ फारूक साहब किसी ख्याली दराड़ के व्लॉग पर चंद नादान दोस्त लुडिया डाल रहे हैं। पहले भी कहा था, आज भी, कि दोनों जानब की मुसद्दका खबर यही है, दोनों जानब की मुसद्दका खबर यही है कि वंडरफुल बॉय शहबाज शरीफ के होते हुए ना दराड़ है, ना ही किसी किस्म की गुंजाइश है। कहा जा रहा है कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। अच्छा, ये बातें करने का कोई मकसद है? तभी तो फिर तारिक मतीन भाई कहते हैं कि 100 रुपए वाले से लेकर 2 रुपए वाले तक हर एक से जब हुकूमत ये कहलवाना शुरू कर दे कि तहाद और ताउन मिसाली है, तो इसका मतलब है हुकूमत को ठीक ठाक डांट पड़ चुकी है, बल्कि घंटों कॉरिडोर में रखा गया है, खड़ा रखा गया है। वो ये कह रहे जी। अच्छा, इसके साथ ही जरा मैंने कहा था दो और अफराद सुन ले जी। फिर आए अंसार अब्बासी साहब रात को 8 बजे के प्रोग्राम में ना, शहजाद इकबाल साहब के। वो कहते हैं मैंने सुहेल वड़ैच की वंडर बॉय वाली खबर आने के बाद अपने सोर्स, यानी उस सोर्स का ताल्लुक उन लोगों से है जो वंडर बॉय लेकर आते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट ही बोला। उन्होंने कहा जिसकी बात को कोई तरदीद ही नहीं कर सकता, उन्होंने ये बोला ना अंसार बात, मुझे उसने बताया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात निहायत बेहतरीन है। अंसार अब्बासी भी बता दिए, मैंने आपको मुनीर फारूक साहब भी बता दिया। अच्छा सुनते जाए, मजीद वो क्या कहते हैं जी, मजीद वो क्या कहते हैं जी इस सिलसिले में। वो कहते हैं अंसार अब्बासी साहब कि पंजाब में सुहेल अफरीदी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इससे पीपल्स पार्टी ने सबक सीखा, जो किया वो बहुत ही अच्छी बात है। तो पीपल्स पार्टी ने डेफिनेटली सबक सीखा और बताया भी फिर, लेकिन एक सर्टन प्रेशर भी तो आया कि भाई ये क्या चल रहा है। ऐसा भी नहीं, मैसेज तो चला गया, लेकिन अब क्या करना है। उसके बाद आए जी एक और साहब, अब सब का मोरलेस ट्वीट का जो मेयार है, अल्फाज है, वो नसरुल्लाह मलिक साहब। वो कहते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां पैदा होने की मुहिम एक बाकायदा एजेंडे के तहत शुरू की गई है, जबकि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मबैन कौमी मामला और मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। अब सबके देखें ट्वीट का एक ही लुबे लुबाव है। सीनियर अस्करी जराये के मुताबिक, अब वो भी बता रहे हैं नसरुल्लाह साहब, मुझे सीनियर अस्करी जराये ने बताया, सीनियर अस्करी जराये के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं।
اور دونوں کے درمیان اعتماد اور ادارہ جاتی تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ذرائع کے مطابق یوٹیوبرز اور بعض تجزیہ کار شہرت اور مالی فائدے کے لیے جھوٹی کہانیاں پھیلا رہے ہیں، کچھ ہلکے پیسے کے بس پروپیگنڈا کرتے بدعنوانی پھیلانے کی کوشش کریں۔ پی ٹی آئی اور تحریک تعاون جاری پاکستان غیر یقینی پھیلانے کی کوششوں میں پیش رفت ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ باہمی تعاون سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، مخالفین اس پیش رفت سے بہت خائف ہے اور ان تقریبی سرگرمیوں کے بعد پہلے کی طرح مایوسی ہوگی۔ یہ سب ایک ہی ٹویٹ بتا رہے نا، تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے جس کی پردے داری ہے، بس میں یہی کہوں گا، کچھ ہے جس کی پردے داری ہے جی۔ اچھا اب آ جاؤں ذرا میں محمد مالک صاحب نے، میں اسی پروگرام میں تھے، محمد مالک سے کہتے ہیں فیلڈ مارشل وزیر اعظم بالکل ایک ہی پیج پہ تھا کہ محمد مالک صاحب ہی بتاتے کہ 6 مہینے کا مہلت دی ہوئی ہے اور مجھے کوئی ونڈر بوائے آتا ہو دکھائی بھی نہیں دے رہا، لیکن وزیر خزانہ کو لے کر انصار عباسی جتنے مطمئن ہیں ویسے نہیں ہے، اور ایس آئی ایف سی کی بھی ہیئت میں تبدیلی دیکھی جائے گی اگلے کچھ دنوں کے اندر، آنے والے دنوں کے اندر۔ تو سر کچھ ہے، پہلی بات وہ کس حد تک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ ڈسکسیبل ٹاپک ہے، لیکن بہرحال کچھ ہے جس سے متعلق کچھ چیزیں واضح ہونے والی ہیں اور جو واضح کسی نہ کسی میسج کے تھرو ہو رہی ہے جی۔ اب آؤں سر ان خبروں کی طرف جی۔ وہ آگے جی سہیل آفریدی صاحب، وہ ادھر ہے، کیا مزیدار قسم کا استقبال رات کو، کیا کیا جگہ جگہ ان کا خطاب تھا، ایک بار پھر انشور کر دیا جی مزار قائد پہ آج ہر حالت میں جلسہ ہے جی، اور یہ اس جلسے کو کسی اور نے نہیں کیا جی، جو ادھر کے صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے سندھ کے صدر کا کچھ بھی ہو جائے 4 بجے پہلے پبلک گیٹ مزار قائد پر خان صاحب کا پیغام لے کر سہیل آفریدی صاحب مزار قائد پہ حاضری دیں گے، اس کے بعد عوام سے خطاب کریں گے، کراچی غیور عوام نکلے اور کپتان کے بہادر سپاہی سہیل آفریدی کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں جی۔ انہوں نے اس کو کنفرم کیا جی۔ اس کے بعد سن لیں جی، آ جائیں ان تمام چیزوں کے اوپر جی، وہ جو این او سی تھا نا اس سے متعلق بھی حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا ہے کہ این او سی آج شام 6:30 بجے کے بعد ملا اور ہم نے شام 6 بجے مزار قائد کے پبلک گیٹ کے بعد جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، مگر ہم نے دوبارہ فیصلہ کیا جلسہ باغ جناح کے اندر ہی ہوگا، تو یہ تمام چیزیں اب ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، تو یہ عام امتحان ہے۔ ادھر سہیل آفریدی کا جو استقبال تھا وہ مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کیا تھا کیا تھا۔ سہیل آفریدی پہنچے پریس کلب، سہیل آفریدی پہنچے انصاف لائرز ونگ یعنی حیدرآباد بار، سہیل آفریدی پہنچے آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، سہیل آفریدی پہنچے سڑکوں پر، ان تمام کے خطاب کے ذرا لبے لباب سن لیں کہ جب میرے نام کا اعلان ہوا تھا تو ایک ادارے کا ترجمان پشاور آیا یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر، اور اس نے کہا ہم نہیں مانتے، اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، دوسرے صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی تعریفوں کے پل، جبکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ویڈیو چلا کر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، ٹھیک ہے، یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ کنونشن میں بھی انہوں نے خطاب میں یہی باتیں کی تھی، اور سنیں وہ کیا کہتے ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سامنے، انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد عمران خان نے جیل سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور جب یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو آئی ایس ایف کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آئی ایس ایف ہر کالج اور یونیورسٹی میں اپنی تنظیم مکمل کرے اور گلی گلی کونے میں عمران خان کا پیغام پہنچائے، کیونکہ عمران خان کو ہم سے جو امید ہے اسے ہم ہر صورت پورا کریں گے، کامیاب کنونشن کے انتخابات پر خراج تحسین پیش کیا، اور آئی ایس ایف ہر ہفتے پورے صوبے میں کنونشن منعقد کرے، واضح کرے ہم نے پوری دنیا کو پیغام دینا ہے، اور انہوں نے کہا ایک اور کال کے لیے آپ مکمل طور پر تیار رہیں، سندھ کے کونے کونے میں نوجوانوں آپ نے ایک نام پہنچانا ہے، وہ نام ہے عمران احمد خان نیازی، نام یاد رکھنا، نوجوانوں تیاری پکڑ لو، ایک اور کال آنے والی ہے، وہ 8 فروری کی، اس سے پہلے پہلے عمران خان سب جو دیں گے، انہوں نے کہا نوجوانوں تیاری کر لو، ایک اور کال آنے والی ہے، تیاریوں میں کوئی کمی نہ رہے، یونیورسٹی اور کالجوں میں اپنی تنظیمیں مکمل کر لو۔ اور پھر حیدرآباد پریس کلب علیحدہ چل رہا تھا جی، عوام کی تعداد پریس کلب کے جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے سر ہزاروں لوگ تھے، یہ ادھر جو موجود صحافی ہیں میں ان کی رپورٹ پہ رپورٹ کر رہا ہوں آپ سے، باقی مناظر آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں جی، پورا حیدرآباد لگتا تھا سڑکوں پر نکلا، تاریخ پہ تاریخ رقم ادھر ہو ہی جا رہی تھی۔ پھر خطاب کیا جی، انہوں نے پریس کلب میں صحافیوں سے بات کی، ان کے سوالوں کے جواب دیے، انہوں نے کہا پریس کانفرنس کا اعلان کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور جس پریس کانفرنس پہ انہوں نے پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ ہمیں آپریشن کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے اور تم خواہ خواہ اس میں ہو، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا نا، انہوں نے کہا جو آپریشن زبردستی شروع کیا گیا ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں، میں نے اس حوالے سے انتظامی کے سخت احکامات انتظامیہ کو جاری کر دیے ہیں، تو یہ ڈٹ گیا بندہ جی، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں سندھ کے صحافیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا مقدمہ بھی لڑیں، کیونکہ جب پانی کا مسئلہ بنا تو خیبر پختونخوا سندھی بھائیوں کا مقدمہ لڑتا رہا تھا، میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کا ترجمان پریس کانفرنس کرتا کہتا ہے ہم نہیں مانتے، آج بھی میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے، جبکہ باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ ایئر فورس کے جہاز پر گھوم رہے ہیں۔
اور ایک دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ تعریف کرتے ہیں DGISPR اور ہماری ویڈیو چلائی جاتی ہے. اگر بات میری ذات کی ہوتی تو خیر تھی، لیکن میں 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں. جن اداروں کا جمہوریت کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ہونا تھا، وہ ادارے سوتیلی ماں والا سلوک کر رہے ہیں. وفاقی حکومت جعلی اور کسی کے اشاروں پر فیصلے کرتی ہے. لو جی، سہیل آفریدی صاحب اس طریقے سے کل گرج اور برس رہے تھے. اب ان اور استقبال سے متعلق بھی جگہ جگہ جو سہیل آفریدی کا استقبال ہوا نا، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ سہیل آفریدی پشاور میں کھڑا ہے یا حیدرآباد میں کھڑا ہے. ہر جگہ پہ اس طریقے سے تھے. ادھر محمود خان اچھے رات گئے تھے، جتنی بھی اس بندے کی بوڑھی ہڈیوں میں طاقت تھی یا وہ جگہ جگہ گلیوں میں ان کے ساتھ اخونزادہ حسین احمد یوسف زئی، عمران خالد، خان والی یوسف چودھری، دیگر رہنمان مختلف سڑکوں پہ آگاہی پمفلٹ اسٹریٹ موومنٹ کے وہ پھیلا رہے تھے. ہر جگہ پہ وہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. جی اچھا جی، بہرحال سہیل آفریدی کا یہاں اعلان ہو گیا. یہ تو خبریں ہوئی ایک طرف. جی میں نے آپ کو بتایا ایک اور معاملہ ظاہر بات ہے پاکستان کے ہمسائے کا، اور اس کی سینسٹیوٹی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں خوش ہوں. میرے پاس میری خبروں کے مطابق پاکستان نے بھی یہ پیغام دیا ہے ایران کے حوالے سے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی انقلاب اور کسی آئی ٹی کا. ہوتا ہے ایران کے حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم جو ہے ایران کے جو صدر ہیں وہ ترکی کے وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں، اور ایرانی حکومت کی حمایت میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے رات کو. جی اور انہوں نے باقاعدہ زنجان میں بڑا مظاہرہ کیا، آیت اللہ خامنہئی صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. جی ہزاروں تعداد میں لوگ ادھر موجود تھے، اور واقعی ناقابل تردید مناظر تھے. ادھر ایرانی صدر صاحب نے ایرانی مظاہروں کو ایران کے حریف استعمال کر رہے ہیں. اسرائیل جو توقع کر رہا ہے وہ کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے. طیب رجب اردوان نے کہا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل اور امریکہ کی توقعات کو کسی طور پر بھی پورا نہیں ہونے دیں گے. ترکیہ نے ایران میں جاری مظاہروں میں اسرائیلی اور امریکی شدت پسندوں کی موجودگی کے خلاف ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. ایران ان عناصر کو جلد منطقی انجام تک پہنچائے گا. ایرانی صدر نے یہ بات کی. تو بہرحال اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور ریلیٹ کروں، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے. تو مجھے میرے پاس جو خبر ہے نا، پاکستان نے بھی میسج دے دی. یہ نہیں کہ شاید ایران کے دفاع میں، پاکستان کو اپنا بھی پتا ہے کہ اگر ہمسائے میں آ کے کوئی ایسی رجیم بیٹھ گئی جس کے مفادات امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو پاکستان تو چاروں طرف سے گھیرے میں آ جائے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران میں کسی قسم کی کیسی تبدیلی نہیں، ترکی اور ایران یہ کھلم کھلا ترکی کے ایران کے ساتھ، اور اب پاکستان بھی یہ انکنڈیشنل ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجھے اس موجودہ حالات میں اس خبر کے اندر بڑی پیش رفت نظر آئی. طیب رجب اردوان نے تو سیدھا کہہ دیا، نہ ہم اسرائیل کو کامیاب ہونے دیں گے، نہ امریکہ کو ایران کے اندر کامیاب ہونے دیں گے. دس از ویری مچ گڈ موومنٹ. اب دیکھیں لیٹس سی ادھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ خامنہئی صاحب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ان کی خام خیالی ہے، ہم ٹرمپ کے خواب کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. تو بہرحال پریکٹیکلی دیکھیں تو ابھی اس وقت احتجاج جاری ہے. اس احتجاج سے کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.